بھی رہے، اس لحاظ سے ترقی ہو رہی ہے، مگر یہ اسباب جو ہے نا خال کے اسباب سے غفلت کا اسباب ہے۔ لوگ بالکل بھول گیا کہ اس دنیا کا کوئی بنانے والا، اس سے تعلق اس علم نے توڑ دیا۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ جو اس علم میں بہت آگے نکل گئے تھے، یہ جو بنے کرتے ہیں دانشور، کچھ بھی نہیں، ان کی خاک پا بھی نہیں، انہوں نے سب کچھ پڑھا اور ان لوگوں سے پڑھا جس دور میں کفر کے امام تھے۔ یورپ میں جا کر جہاں انہوں نے بے دینی شروع کی نا، یہ دہریت الحاد، ان کے شاگرد تھے، مگر انہوں نے دہائی دی کہ اللہ کے بندو یہ علم نہیں ہے، یہ علم نہیں، زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کفے جاؤں۔ جس سے پوچھے کیوں پڑھ رہے، نوکری کرنی، نصب الحق کیا، مقصد کیا؟ لوگوں نے ٹوکری سر پر اٹھائی، یہ روٹیاں کمانے کے لیے دفتروں میں چلے گئے، دو کفے جاؤ۔ کوئی اس علم نے نہیں سکھایا کہ تم کون ہو، کیوں آئے ہو، کس نے پیدا کیا، کدھر جانا ہے، کیا بنے گا، نہیں، اصل علم جو تھا اس سے بالکل غافل کر دیا اور ان چیزوں کے پیچھے ہی نا لوگوں کو لگا دیا۔ چیزیں واقعی ٹھیک ہے، بہت آسانیاں زندگی کے لیے پیدا ہوئیں کہ لوگ پہلے مشکل سے سفر کرتے تھے، اب تیز رفتار گاڑیاں آ گئی، جہاز تک نکلا۔ مگر جس سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے ایک نظم لکھی نا، ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اس کے سامنے انسان کی بڑائی کا ذکر کیا کہ انسان نے یہ بنایا، یہ بنایا، تو وہ پرندہ جو تھا نا اس نے پھر اپنے پروں میں اپنی چونچ جو تھی نا اس کو ذرا پھیرا اور یہ کہہ کے اڑ گیا۔ میں کہہ رہا تھا کہ ہم آسمان پر پہنچنے والے ہیں، تو کارے ضمیرہ نکو ساختی کہ بآسمانی پردہ، تو نے دنیا کا کام ٹھیک چلا لیا کہ اب آسمان کی طرف رخ کر لیا، کوئی شرم کر، زمین پر تجھے رہنا نہیں آیا، اب چاند اور آسمان کی طرف جا رہا۔ پرندہ یہ کہہ کے اڑ گیا۔ واقعی ایسا ہی ہوا کہ اس علم نے انسان کو اپنا آپ بلا دیا کہ میں کون اور کہاں سے آیا ہوں، کدھر جاؤں گا، اپنے بارے میں کچھ نہیں سکھاتا۔ جو تربیت تھی کہ انسان کے اندر انسان بننے کی کوئی بات ہو۔ ڈاکٹر غلام دینانی برکرے میں ایک بڑے سائنسدان کا حوالہ دیا کہ وہ بوس کہتا کہ انسان نے پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ لیا، سمندر کی سطح پر جو مچھلیوں کی طرح تیرنا سیکھ لیا، یہ جہاز وغیرہ نکالیے، مگر زمین پر انسان کی طرح چلنا نہیں آیا ہے۔ یہ متوازی ترقی نہیں کی۔ اگر یہ ان ترقیوں کے ساتھ انسانیت بھی ترقی کرتی نا، شرافت انسانیت، تو بہت جنت ہوتی ہے زمین، مگر اب یہ کیا کہ یہ ایجادیں کر کے زمین کو دوزخ بنا دی۔ یہ جو ساری دنیا چیخ رہی ہے کہ دہشت گردی ہے، فلاں فلاں، بھائی علم کی برکت ہے، تم نے ایسی چیزیں ایجاد کی کہ پہلے ایک آدمی کو قتل کرتا تھا، ایک بم پھینکا لاکھوں ہزاروں کو قتل کر دیا، درندگی دہشت بڑی نا، علم آیا۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فریب دان سے حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا مگر اللہ کی مہربانی سے بچ گئے، مجھ کو بھی لوگوں نے یورپ بھیج دیا، میں کافروں کی آگ میں چلا گیا تھا اور غرق ہو جاتا اگر اللہ تعالیٰ میری مدد نہ کرتا۔ میں نے اس علم کا فریب سمجھ لیا کہ یہ علم کے نام پر دھوکہ، خدا سے غافل کرنے کے لیے یہ علم کرا گیا، خدا تک نہیں پہنچاتا، خدا کو نظر سے اوجھل کرتا۔ کوئی خوش قسمتی سے کوئی ماں باپ نیک تھا، اس کے پاس علم رہ گیا دین کا، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہ آگ سے، ورنہ یہ جن علم مولوی صاحب کو بلا لیا اسلامیہ کالج پشاور میں بی اے کی سندیں تقسیم کرنی، خطبہ تقسیم سناد ہے، مولانا نے کہا یار تم جانتے ہو کہ میں اس کو علم نہیں سمجھتا، یہ جو سندیں آپ تم نے دینی نا یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، موت کے سرٹیفکیٹ ہے، تم نے تسلی کر رہی ہے کہ بچے کافر ہو گئے، اگر بچ گئے خوش قسمتی الگ ہے، ورنہ دہریت اور کفر تم نے ان کے اندر کوٹ کوٹ کر پڑ۔ یہ ہے علم جس کو لوگ علم کہتے ہیں، جہالت نہیں۔ اصل علم کیا؟ اس کائنات میں آدمی غور کرے، بنانے والے کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بس یہ کام کیا، اپنے رسالہ نشور میں بڑی پیاری مثال آئی، اس اللہ کے بندے نے بڑی پیاری مثال دی کہ جس دفتر میں کام کرتا ہوں اس کے آگے نا شیشہ لگا ہوا سیاہ، اندر بیٹھا افسر سب کو دیکھ رہا ہے مگر باہر والوں کو کچھ نہیں نظر آتا شیشے کے ساتھ۔ بالکل اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ آپ شیشے والے کمرے میں بیٹھ گیا، وہ سب کو دیکھ رہا کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ نہیں اس کو دیکھ۔ اس سے ہی مغالطہ کھا گیا انسان کہ باس نظر نہیں آتا ہے، یہ جو جی چاہے کرے۔ قرآن کیا کرتا، اللہ کا رسول جو ہے نا اس نے کیا کیا، اس میں وہ جو نا نہ سائنس ہے نہ ٹیکنالوجی، کچھ نہیں، بم بنانے نہیں سکھاتا، مگر انسان کو اپنی اصل حقیقت جو ہے نا وہ سمجھاتا کہ تو اپنے آپ کو پہچان۔ اور اسی لیے لوگ لکھتے ہیں کہ سقراط جو تھا
سارے فلسفیوں کا یونان میں وہ سرامت تھا، سب سے چوٹی کا اس نے اپنے مدرسے کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، اے انسان اپنا آپ پہچان، تو چیزوں کو پہچاننے کے اپنا پتہ کر کہ میں کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس نے بھیجا۔